السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت نیک دل سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں ہنستے بستے ہوں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کے گھروں میں کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ان کو وہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جانے والا جس کی وفات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب بخش دے اور بے حساب مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے آج کے ولاگ کا کوئی میرا ٹاپک بھی نہیں ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ بہت زیادہ اداس ہے۔ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے صدمے سے میں گزری ہوں، تو اس لیے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ویڈیو اپلوڈ کروں، لیکن پھر بھی دنیا کے کام جو ہیں ان کو تو چلتے رہنا ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ صدمہ جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں ان کو بتاتی ہوں کہ 17 مارچ کو میرے ابو جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اتنی پیاری ہستی جب دنیا سے جاتی ہے تو بس کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ اس کی رضا کے آگے ہم راضی ہیں، وہ جو کرتا ہے ہمارے اب اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، بے شک جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو واپس بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ لوگوں کو بھی جانا ہے، جس کی جیسے جیسے باری ہے اس نے ویسے ویسے جانا ہے۔ لیکن ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں کہ یہ تو انسان کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے سے جدا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا شکر کروڑہ دفعہ کہ میرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ الحمدللہ 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 کہ وہ اتنے چلتے پھرتے اور اتنے اچانک سے ہم سے دور گئے کہ ہمیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوا۔ آپ سب سے یہی ایک مدنی التجا ہے کہ میرے ابو جان کے لیے خاص طور پر کل رات کو خصوصی دعا کیجیے، ان کی مغفرت کے لیے ہو سکے تو 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کو اصالِ ثواب کر دیجیے، اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور جنت میں بے حساب ان کو داخل کر دے، آمین ثم آمین۔ تو اب جو باقی جو ہے بات وہ ایسے ہے کہ میں اس طرح سے کرتی ہوں آپ سے کہ کل کی بہت بابرکت رات ہے، تو آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے گھروں میں بہت اچھی طریقے سے عبادات کرتے ہوں گے، نوافل ادا کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، تو ایک غسل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو غسل کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس کے آپ نے 7 پتے لے لیں اور اس کو ذرا سے تھوڑے سے پانی میں جوش دے کے اس پانی کو اپنے
غسل دینے والے پانی میں مکس کر لیں اور اس سے پھر آپ غسل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور رحم سے آپ کو سارا سال آپ کو اور آپ کے گھر کو جادو اور اس طرح کے جو بری آفات بلائیں ہوتی ہیں اس سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے بعد آپ نے مغرب کے بعد، جیسے مغرب کی نماز آپ نے ادا کی، اس کے بعد آپ نے 6 نوافل جو ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ان کی ترکیب اور ترتیب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ اس طرح سے ادا کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے نیت جو ہے وہ آپ نے 2 رکعت کی کرنی ہے، اور آپ نے نفل 6 رکعت نفل کی 2 رکعت کر کے نیت کرنی ہے، اور اس کے پہلی جو رکھتے ہیں ان سے آپ نے اس طرح سے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، ٹھیک ہے، کہ اپنی عمر کے لیے آپ نے بھلائی والی عمر کے لیے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 نفل ادا کیے، اس کے بعد پھر 2 رکعت آپ نے دوبارہ سے نیت کرنی ہے 2 رکعت کی، اور پھر آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پھر آپ نے یہ 2 رکعتیں ادا کر لی، اور جب تیسری 2 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ اس کے بعد آپ نے ہر 2 رکعت کے بعد، یعنی کہ جب آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لی تو آپ نے جب تشہد بھی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سلام بھی پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے 21 دفعہ قل هو اللہ یعنی کہ سورۃ اخلاص اور 1 بار سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور ہو سکے تو دونوں پڑھ لیں، یا ہو سکے تو 1 پڑھ لیں، یا سورۃ یاسین پڑھ لیں یا 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اور پھر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے گھر میں محرم ہیں ان کو کہیں کہ اونچی آواز میں وہ سورۃ یاسین پڑھیں اور آپ سنیں۔ اس طرح سے کرنے سے بھی یہ جو ہے نفلوں میں اس کی جو پڑھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کا جو ہے جو ثواب ہے انشاءاللہ عز و جل، اسی مطلب کہ کل رات سے ہی اس کا جو ثواب کا انبار لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور سورہ یاسین کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس 5 سوریں ہیں تو اس کے اندر دعائے نصف شبان المعظم ہے، تو آپ وہ سورہ یاسین کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیں، اور اس کی بھی بہت زیادہ برکت ہے۔ اور پھر آپ اپنی جو باقی جو آپ کی عبادات ہیں، جو نوافل ہیں، وہ آپ پڑھتے رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کی جو قضا نمازیں ہیں آپ ان کو پہلے ادا کریں اور پھر آپ اپنی نفلی عبادت کو جاری رکھیں۔ اور اس مہینے کے بارے میں معاف کیجیے گا اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم یہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کے رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد شعبان کا جو روزہ ہے، یعنی کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ افضل ہے۔ پھر عرض کی کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ماہ میں صدقہ کرنا۔
یہ بہت افضل ہے۔ اس کے بعد ایک اور آپ کو روایت بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ سرکار تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس رات میں جتنی استغفار یعنی کہ توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان استغفار اور توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور طالب رحمت پر یعنی کہ جو رحم کے طالب ہیں، جو رحمت کے طالب ہیں، ان پر رحم فرماتا ہے، اور عداوت والوں کو انہی کے حال میں بس وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ جو اس سے اس کی رحمت، اس کی برکت مانگتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی عطا فرما دیتا ہے، اپنی برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اسی حال میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں ایسی کوئی بات ہو۔ آپ کبھی بھی کسی کے لیے دل میں اپنے بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، صلہ رحمی سے رہیں، صلہ رحمی پیدا کریں، قطع رحمی کو چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں سے مدنی التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ ایک دوسرے کے دلوں سے جو کینہ ہے، بغض ہے، ایک دوسروں کے لیے جو ہمارے دلوں میں رہتا ہے، اس کو ختم کریں۔ اور آج سے ہی، بلکہ کل کا کیا پتہ نہیں، ایک لمحہ میرے لیے اگلا لمحہ میں زندہ ہوں نہیں ہوں، آپ ہیں نہیں ہیں، تو ابھی سے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، معافی مانگ لیں۔ کسی سے آپ کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگیں، اور اگر آپ کا دل کسی نے دکھایا ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ یہ چند گھڑیوں کی، پہلے تو کہتے تھے چند دنوں کی، اب تو کسی لمحے کا نہیں پتا کہ اگلا سانس ہمیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں پچھتاوا ہو، ہم لوگ کچھ تو نیکیاں ہم کما کے اس دنیا سے جائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نہیں کرتا۔ ہم لوگ اچھے طرح سے تجوید کے ساتھ لفظ وہ ادا ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پھر ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، ہماری زبانوں سے کیا کیا کفر نکل جاتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو ہماری ان جو عبادات ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اس لیے جو ہم لوگوں کے لیے جو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اگر ان کو ہم کر لیں تو وہ رب العزت لازمی قبول فرماتا ہے۔ جیسے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کوئی آپ کے ہمسائے میں کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلائیں، کوئی تکلیف میں ہے اس کو کسی چیز کی آپ کی طرف سے ضرورت ہے، اس کی وہ ضرورت کو پورا کریں۔ تو اس طرح کی جو نیکیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ بالضرور ان کو قبول فرماتا ہے۔ اور درود پاک جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں، کیونکہ وہ تو ہر حال میں میرا رب جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور اس کا اصال ثواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً پیش کریں، اور وہ درود پاک ضرور پہنچتا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے اتنی سی التجا ہے کہ میرے ابو جان کے لیے جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا۔ میرے ابو جان کا نام لے کے، ان کا نام شوکت علی، تو ان کا نام لے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا، اور تمام اہل دین، اہل ایمان، اہل اسلام جو اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہوں گی کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو آسان کیجیے،
تو آپ کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ غم تو بن بتائے آ جاتے ہیں، لیکن خوشیاں ہم لوگوں کو چن چن کے اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ خوشیاں جو ہیں یہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کوئی خوشی کا، جیسے شادی کا کوئی لمحہ ہے، اللہ نہ کرے اس میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے غم جو بن بتائے آتے ہیں، جو خوشیاں ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اپنے دل میں صلہ رحمی پیدا کریں، قطع رحمی کو چھوڑ دیں، بغض چھوڑ دیں۔ میں ان تمام جو میرے سبسکرائبر ہیں یا جو میرے دیکھنے والے ہیں، ان تمام لوگوں سے معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، اور جن سے مجھے کوئی گلہ ہے ان کو میں نے معاف کر دیا، جن کی وجہ سے میرا دل دکھا ان کو میں نے معاف کر دیا، اور آپ لوگوں سے بھی التجا ہے جو میرے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں کے بعد ایک اچھے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔